تیسرا یہ ہے کہ انسان کے پاس دنیا کے اندر جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ قرآن کریم کی نعمت ہے۔ قرآن کریم یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے مسلمانوں کے لیے۔ پہلی کتابیں جو تورات، زبور، انجیل وہ آئیں، وہ ایک محدود وقت کے لیے ان کو اللہ تعالیٰ نے اتارا، لیکن جب ان کا وقت ختم ہو گیا وہ تبدیل ہو گئی، آج وہ اپنی اصلی حالت پر نہیں ہے۔ لیکن قرآن کریم یہ اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی کتاب ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، اور یہ آج بھی اسی حالت پر برقرار ہے۔ 1400 سال گزر گئے، آج بھی ویسی ہی موجود ہے جیسے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری تھی۔ دوسرا فرق یہ بھی ہے تورات، انجیل، زبور کا قرآن کریم کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ تورات، انجیل، جو زبور، وہ جو کتابیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے لکھوا کر انبیاء کو دے دی کہ ان پر عمل کرو، اپنی امت کو عمل کرواؤ۔ اس میں احکامات دے دیے، یہ کرو، یہ نہیں کرو، یہ کرو۔ لیکن جو قرآن کریم ہے یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا کلام ہے، اس لیے تو فرمایا تبرک بالقرآن، فرمایا قرآن کریم سے برکت حاصل کرو۔ فَإِنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ، فرمایا یہ اللہ کا کلام ہے۔ وَخَرَجَ مِنْهُ، اللہ تعالیٰ نے اپنی زبان مبارک سے اس کا خود تلفظ کیا ہے، اس کو یہ اعزاز حاصل ہے۔ تورات، انجیل، زبور کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات ازل سے ہے، ابد تک رہے گی، فرمایا اسی طرح یہ کلام اللہ، یہ اللہ کی کلام، یہ قرآن شریف، یہ ابد تک رہے گا۔ مٹانے والے مٹ جائیں گے لیکن یہ قرآن ہمیشہ رہے گا۔ بڑی کوشش کی یہود و نصارہ نے، جس طرح انہوں نے تورات، انجیل کو مٹایا، اس کے اندر تبدیلیاں کیں، قرآن کریم کے اندر تبدیلیاں کرنے کی بڑی کوشش کی، لیکن وہ ناکام ہوئے، کیونکہ اس کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے خود کیا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ یہ قرآن کریم اس کی تلاوت کی جائے۔ اتنی اعلیٰ کتاب، اتنی بڑی نعمت، اس کا حق یہ ہے کہ ہر مسلمان کو اس کی تلاوت کی عادت ڈالنی چاہیے۔ ہمارے گھروں میں ہر مرد، عورت، بچے اس کی تلاوت کی عادی ہونے چاہیے۔ اپنے بزرگوں سے سنا کہ پہلے دور میں گھر میں اس وقت تک کام شروع نہیں کیا جاتا تھا جب تک عورتیں، گھر کے افراد اس کی تلاوت کا اہتمام، تلاوت نہ کرتے تھے۔ صبح کے وقت آواز قرآن کریم کی تلاوت کی گونجتی تھی ہر گھر میں۔ آج مسلمان اس عمل کو چھوڑ بیٹھا ہے۔ بعض بدبخت تو ایسے ہیں وہ قرآن کریم اٹھا کر گھر سے مسجد میں رکھ کے آ جاتے ہیں، جی گھر میں کوئی پڑھتا ہی نہیں۔ ایسے بھی بد نصیب لوگ ہیں۔ آج ہم گھر میں بے برکتی کا رونا روتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ جس گھر میں نماز نہیں، جس گھر میں قرآن کریم کی تلاوت نہیں ہے، وہ گھر بے برکت ہی ہے، وہ ویران ہے، وہ گھر منحوس ہے۔ مسلمان کا گھر ہو اور اس میں نماز نہ ہو، اس میں قرآن کریم کی تلاوت نہ کی جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو قرآن کریم کی تلاوت کی عادت ہونی چاہیے۔ ہر شخص صبح کو جماعت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھے، اور مرد حضرات مسجد میں آئیں، عورتیں گھروں میں تلاوت کریں، یا گھر میں تلاوت مسجد مرد حضرات کریں، گھر میں کریں، لیکن تلاوت کی عادت ہونی چاہیے۔ تلاوت چاہے ترجمہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، قرآن کریم کا تو دیکھنا ہی ثواب ہے۔ فرمایا دیکھنا عبادت ہے۔ ایک شخص ہے نہیں پڑھ سکتا، فرمایا وہ قرآن کریم کے ورق کو دیکھ لے، فرمایا یہ بھی ثواب کا۔ جس طرح بیت اللہ کو دیکھنا ثواب ہے، اسی طرح قرآن کریم کو دیکھنا بھی ثواب۔ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، جو گھر کو دیکھتا ہے وہ گھر والے کو دیکھتا ہے۔ قرآن کریم اللہ کی کلام ہے، جو اللہ کی کلام کو دیکھے گا وہ اللہ کو دیکھے گا۔ اس لیے قرآن کریم کو دیکھنا بھی عبادت ہے، جس طرح بیت اللہ کو دیکھنا ثواب۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت اللہ شریف پر ہر روز 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، ہر روز۔ فرمایا 60 رحمتیں صرف طواف کرنے والوں کو ملتی ہیں، اور 40 رحمتیں جو بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، فرمایا 40 رحمتوں کے حقدار وہ ہوتے ہیں، اور 20 رحمتیں صرف جو بیت اللہ کو بیٹھ کر دیکھتا ہے، فرمایا وہ مستحق ہوتا ہے۔
تو جس طرح بیت اللہ کو دیکھنا عبادت ہے، ثواب کا کام ہے، اور میں اسی طرح قرآن کریم کو دیکھنا بھی عبادت ہے اور ثواب۔ پھر قرآن کریم کا ترجمہ سمجھ میں نہ بھی آئے تب بھی اس کی تلاوت کرنا عبادت سے خالی نہیں۔ آج بعض لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ قرآن کریم کو بغیر ترجمے کے پڑھنا یہ تو طوطے کی طرح پڑھنا ہے، نعوذ باللہ۔ نہیں بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الف لام میم، فرمایا جس شخص نے یہ آیت پڑھی الف لام میم 3 حرف ہیں، فرمایا اس کو 30 نیکیاں مل گئیں۔ الف لام میم، اس کا ترجمے کا کسی کو پتہ نہیں ہے، کوئی مفسر اس کا ترجمہ نہیں لکھتا۔ اس کے ترجمے کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں۔ حامیم صاد 3 حرف ہیں، کوئی ترجمہ نہیں ہے اس کا۔ کیا ہے ترجمہ جی؟ اللہ اور اس کے رسول کو پتہ ہے۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا الف لام میم جس نے پڑھا ہے، فرمایا اس کو 30 نیکیاں مل گئے۔ تو قرآن کریم اگر کوئی آدمی بغیر ترجمے کے پڑھ رہا ہے تو وہ بھی نیکیاں اس کو مل رہی ہیں، اور جو ترجمے کے ساتھ پڑھ لے تو اس کو تو اور ہی زیادہ نیکیاں ملیں گی۔ اس کو تو پتہ چلے گا قرآن کریم مجھ سے کیا کہہ رہا ہے، اللہ مجھ سے کیا کہہ رہے ہیں۔ اس لیے ایک مسلمان کو چاہیے کہ جس طرح وہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی اس کی عادت ہے، تو اس کو چاہیے کم از کم 1 صفحہ، 1 رکوع یا آدھا رکوع ہر روز ترجمے کی عادت بنائے۔ چند دن ہم ترجمہ کریں، انشاءاللہ ہماری زندگی میں تبدیلی آئے۔ کلام اللہ کی کلام ہو اور ہماری زندگی میں اثر نہ کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اتنی مبارک کلام، ہم اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں اور ہماری زندگی میں تبدیلی نہ آئے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کے ترجمے لکھے گئے ہیں، اور سب سے بہترین جو ترجمہ آج کل عام فام جو اردو میں سمجھ آتا ہے وہ مفتی تقی عثمانی صاحب کا ہے، وہ آسان ترجمے کے نام سے ہے۔ سارے ترجمے سامنے رکھ کر بنائے اس کو لکھا گیا ہے، تو وہ ہر گھر میں ہونا چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ قرآن کریم ہم نے کیا کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ ترجمے کی عادت اور قرآن کریم کی تلاوت یہ تو ہر مرد اور عورت کو کرنی چاہیے، ہر روز کرنی چاہیے، جتنا ہو سکے، پاؤ، آدھا پارا، سپارہ ہو سکے۔ یہ جب تک تلاوت نہ کرے کسی کام کے لیے نکلے نا، ہر شخص چاہتا ہے میرے رزق میں برکت ہو، میرے کاروبار میں برکت ہو، پریشان ہے۔ بہت سارے لوگ ملتے ہیں، یار کبھی کاروبار ہمارا نہیں چل رہا، ہم گھر کے معاملات میں پریشان ہیں، گھر میں برکت نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے، فرمایا تبرک بالقرآن، فرمایا قرآن کریم سے برکت حاصل کرو۔ جب ہم صبح کو اپنی زندگی کا آغاز قرآن کریم سے کریں گے تو ہمارے کاروبار، ہماری گھر کی زندگی، ہمارے باہر کی زندگی، ہماری زراعت سب میں برکت آئے گی۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، فرمایا قرآن کریم سے برکت حاصل کرو۔ بڑی نعمت ہے جس کی زندگی میں قرآن کریم کی تلاوت کی عادت ہو، وہ بڑا خوش نصیب انسان ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایک صحابی انتقال کر گئے اور رات کے وقت ان کو دفنایا گیا، اور جب دفنانے کے لیے ان کی میت کو قبر کے پاس لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود لحد میں اترے، ان کی میت کو دفنانے کے لیے خود لحد میں اترے۔ آپ نے ان کی میت کو لیا اپنے ہاتھوں میں۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا دی۔ وہ کیا دعا؟ فرمایا رحمک اللہ ان کنت لأواہا تلاعا للقرآن، فرمایا اللہ تجھ پر رحم کرے، تو اللہ کے خوف سے بہت رویا کرتا تھا اور تو کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ یہ 2 صفت اس کے اندر تھیں، تو اللہ کے نبی نے لحد میں اتارتے وقت یہ 2 صفتوں کا ذکر کیا اور ساتھ دعا بھی دی۔ اس لیے فرمایا جب بھی کوئی اپنا مسلمان بھائی فوت ہو جائے تو اس کی خوبیاں، اس کی جو خوبیاں ہیں وہ ذکر کیا کرو، اس کا تذکرہ کیا کرو اور اسے دعائیں دیا کرو کہ یہ بندہ بڑے اچھے اخلاق والا تھا، اللہ اس پر رحم کرے، یہ بندہ بڑا نمازی تھا، اللہ اس پر رحم کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کی 2 خوبیاں ذکر کی اور ساتھ کیا دعا دی؟ رحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم کرے۔ جنگ احد میں جب 70 صحابہ شہید ہوئے اور قبریں کھودنا مشکل ہو گئیں، کیونکہ 70 تو شہید ہوئے اور اکثریت زخمی تھی، قبریں کھودنا مشکل، تو ایک ایک قبر میں 2-2 3-3 4-4 صحابہ کو دفن کیا گیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایک قبر بڑی کھودو اور اچھے طریقے سے کھودو، صاف ستھرے، اس لیے فرمایا قبر کو صاف ستھرا، اچھا یعنی بالکل صاف کرنا چاہیے، صاف ستھرا کھودنا چاہیے۔ اور جب میت صحابہ کو رکھنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر پوچھتے تھے، ہاں جی ان میں سے کس کو قرآن کریم زیادہ یاد ہے؟ جب ظاہر کیا جاتا، بتایا جاتا ہاں جی اس صحابی کو زیادہ قرآن کریم آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فرنٹ پہ رکھتے تھے، اس کو آگے رکھا جاتا۔ تو میرے بھائیوں، قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور جس کو قرآن کریم یاد ہے وہ تو بڑا خوش نصیب ہے۔ یہ بچے جو قرآن کریم حفظ کرتے ہیں یہ بڑے خوش نصیب ہیں، ان کا احترام کرنا چاہیے، ان کی عزت کرنی چاہیے۔ کس لیے؟ اس لیے کہ ان کے سینے میں اللہ کا کلام ہے، کہ احد کے اندر صحابہ شہید ہیں، لیکن آپ اس صحابی کو مرتبہ دے رہے ہیں جس کے سینے میں قرآن کریم ہے۔ تو قرآن کریم پڑھنے والا، حفظ کرنے والا، اس کی بھی عزت ہے، اس کو بھی عزت دینی چاہیے، اس کو محبت کی نظر سے دیکھنا چاہیے۔ بچہ ہے تو اس کے سر پر ہاتھ رکھنا چاہیے، صرف اس لیے رکھنا چاہیے کہ اس کے سینے میں اللہ کا کلام ہے۔